ناظرین، حقیقت جانوں کی نشان حیدر سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، نشان حیدر سیریز کی تیسری ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ایسے جرری سپوت کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے 1965 کے مارکہ پاک و ہند میں لاہور کے محاذ کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور نشان حیدر پانے والے تیسرے فوجی افسر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ناظرین، میجر راجہ عزیز بھٹی 6 اگست 1923 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ بہن بھائیوں میں میجر صاحب کا چوتھا نمبر تھا۔ آپ کے والد کا نام ماسٹر عبداللہ بھٹی تھا، جو ہانگ کانگ کے ایک مقامی اسکول میں معلم تھے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے میجر صاحب کو ہانگ کانگ کے ہی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اسی زمانے میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا تھا اور 1941 میں جاپان نے ہانگ کانگ پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ماسٹر عبداللہ بھٹی اور ان کے بیوی بچوں کے لیے ہانگ کانگ میں حالات اب سازگار نہیں تھے، اور 1946 میں جیسے ہی دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو ماسٹر عبداللہ بھٹی نے اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ اپنے آبائی علاقے لادیاں گجرات نقل مکانی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لادیاں آنے کے 1 سال بعد 1947 میں میجر راجہ عزیز بھٹی صاحب کی شادی لادیاں میں ہی صوبیدار اکرام الدین بھٹی کی صاحبزادی محترمہ زرینہ بیگم سے ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد عزیز بھٹی اور ان کے 2 بھائیوں نذیر احمد اور سردار محمد بھٹی نے ایئر فورس جوائن کر لی اور اسی سال اگست میں پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ پاکستان مارز وجود میں آنے کے بعد ان کے متعلقہ دستے راولپنڈی میں تعینات ہو گئے۔ اسی دوران پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے پہلے کمیشن کورس کے لیے درخواستیں طلب کی گئیں تو عزیز بھٹی نے پی ایم اے لانگ کورس کے لیے درخواست جمع کرا دی، جو منظور کر لی گئی۔ پی ایم اے کے فرسٹ لانگ کورس میں راجہ عزیز بھٹی نے سورڈ آف آنر کے ساتھ میڈل حاصل کیا اور پی ایم اے لانگ کورس کے بیسٹ جنٹلمین کیڈٹ قرار پائے۔ 1955 کے اوائل میں راجہ عزیز بھٹی کیپٹن عزیز بھٹی ہو چکے تھے اور اسی دوران وہ تربیتی کورس کے لیے کوئٹہ چلے گئے، جہاں انہوں نے کورس میں ہمیشہ کی طرح پہلی پوزیشن حاصل کی۔ آپ کی غیر معمولی ذہانت اور اعلیٰ کارکردگی پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی نظر میں آ چکی تھی، لہٰذا انہوں نے آپ کو اسپیشل ملٹری ایجوکیشن اور ٹریننگ کورس کے لیے کینیڈا بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور جب آپ کو کینیڈا کے لیے بھیجا گیا تو آپ کو میجر کے رینک پر ترقی دے دی گئی۔ کینیڈا سے واپسی کے بعد آپ کی پوسٹنگ انفینٹری اسکول کوئٹہ کر دی گئی۔ انفینٹری کورس مکمل کرنے کے بعد آپ کو لاہور اپنی پیرنٹ بٹالین میں پوسٹ کر دیا گیا۔ جنوری 1965 سے مئی 1965 تک میجر راجہ عزیز بھٹی 17 پنجاب ریجمنٹ میں جنرل اسٹاف آفیسر GSO کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 29 اگست 1965 کو میجر راجہ عزیز بھٹی اپنے اہل خانہ کے ساتھ چھٹیاں گزار رہے تھے تو ان کو اپنی یونٹ کی طرف سے ایک لیٹر موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ سرحدی حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ان کو فوراً ڈیوٹی پر پہنچنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو الصبح مکار دشمن بھارت نے پاکستان کی بین الاقوامی سرحد عبور کر لی اور لاہور سیکٹر پر حملہ کر دیا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی لاہور سیکٹر BRB ڈیفنس لائن سے اگلی دفاعی پوزیشنز پر 2 کمپنیز کی کمانڈ کر رہے تھے۔ 9 ستمبر تک میجر راجہ عزیز بھٹی نے دشمن کو برقی سیکٹر پر صرف 2 کمپنیز کی مدد سے بڑی بہادری اور بے جگری سے روکے رکھا اور دشمن کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ دشمن کے کئی حملے پسپا ہونے کے بعد دشمن نے ایک پوری انفینٹری بٹالین برقی پر قبضہ کرنے کے لیے جھونک دی۔ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی شب کو میجر راجہ عزیز بھٹی کو حکم دیا گیا کہ وہ برقی سیکٹر کو خالی کر کے
پیچھے BRB کی مین ڈیفنس لائن پر آ جائیں۔ دشمن اس علاقے میں کافی پھیل چکا تھا، لیکن میجر راجہ عزیز بھٹی اپنے جوانوں کے ساتھ رستہ کلیئر کرتے ہوئے اس وقت تک دشمن کے سامنے ڈٹے رہے جب تک ان کے سارے جوان اور گاڑیاں واپس اپنی مین ڈیفنس لائن BRB کو عبور نہ کر گئیں۔ پاکستانی فوج کی جنگی حکمت عملی کے مطابق پاکستان نے اب اگلی جنگ BRB پر لڑنا تھی۔ میجر راجہ عزیز بھٹی نے اپنی دونوں کمپنیز کو BRB نہر کی ڈیفنس لائن کے ساتھ ساتھ منظم کر لیا۔ 12 ستمبر 1965 کی صبح میجر راجہ عزیز بھٹی نے وضو کیا اور اللہ کے حضور دعا مانگی۔ میجر راجہ عزیز بھٹی اپنی دفاعی مورچے میں روٹین اینمی پوزیشنز کی آبزرویشن میں مصروف تھے کہ اچانک ان کو دشمن کی موومنٹ دکھائی دی۔ میجر راجہ عزیز بھٹی فوراً اپنے مورچے میں سے نکل کر BRB کے بند پر چڑھ گئے تاکہ ان پر آرٹلری فائر کروایا جا سکے۔ آپ کے ایک جوان نے آپ کو خبردار کیا کہ سر، آپ دشمن کی آبزرویشن میں آ رہے ہیں، آپ پلیز اندر مورچے میں آ جائیں۔ تو میجر راجہ عزیز بھٹی نے جوان سے کہا کہ صاحب، اگر یہ جان اس ملک کی خاطر قربان ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر میجر راجہ عزیز بھٹی نے دشمن کی پوزیشنز کو آبزرو کر کے آرٹلری کا فائر کروانا شروع کر دیا، اور میجر راجہ عزیز بھٹی کی آبزرویشنز کے مطابق توپ خانے کے گولے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کرنے لگے، جس سے دشمن کے حملے کی کمر ٹوٹ گئی۔ اسی دوران دشمن کے ٹینک کا ایک گولہ میجر راجہ عزیز بھٹی کے بالکل قریب آ کر پھٹا اور اس گولے کے شیل کے 2 ٹکڑے آپ کے جسم میں آ کر لگے اور آپ موقع پر جامِ شہادت نوش کر گئے۔ بن کر اتر گئی اور پاک فوج نے اتنا زبردست جواب دیا کہ دشمن پسپا ہو کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید لاہور کا کامیاب دفاع کرتے ہوئے شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہو گئے اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا، اور دشمن جرنیل کی لاہور جم خانہ میں نشو و سرور کی محفل کی خواہش حسرت بن کر خون آلود گولیوں کے ساتھ اس کے دل میں پیوست کر دی گئی، اور دشمن کو باور ہو گیا کہ اس پاک دھرتی کے محافظ اس دھرتی کے چپے چپے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ میجر راجہ عزیز بھٹی کو ان کی بے مثال بہادری اور جرت کے اعتراف میں نشان حیدر عطا کیا گیا، جس کو بعد ازاں ان کی اہلیہ محترمہ زرینہ بیگم نے صدر پاکستان ایوب خان کے ہاتھ سے وصول کیا۔ پوری پاکستانی قوم وطن کے اس بہادر سپوت کو سلام پیش کرتی ہے۔ میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلائے شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔